پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. بہت بڑی خوشخبری کہنا چاہیے، سب سے بڑی خوشخبری، سب سے بڑا گھر، سب سے بڑا رحمت کا مرکز، تجلیات کا مرکز، سرزمین حرمین، اس کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، حجاج کرام تیاریاں کر رہے ہیں. بہت بڑا حج، کرونا سے پہلے جو حسب سابق اور حسب دستور قسم کا حج، وہ مناظر جو اتنے شاندار ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ محض اس کے مناظر دیکھ کر، اس کی برکت دیکھ کر، اس کا نور دیکھ کر ایک غیر مسلم گلاسگو میں وہ صرف دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. پھر سے وہ بہار خوشبو کا سیزن آنے والا ہے. طاہران حرم تیاری میں ہیں، پیسے جمع ہو رہے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے دوبارہ پھر وہی منظر نظر آئے گا، اور یہ بات ہوئی کہ اس کو مہنگا نہیں سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور آیت حج کے حوالے سے میں چاہوں گا اس کی طرف بھی توجہ ہم کریں، آپ ہمیں رہنمائی بھی دیں کہ آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ بہت سارے ٹور آپریٹرز کا معاملہ، ایون مجھے لگتا ہے خود سعودی عرب کی معیشت کا معاملہ، یعنی حج کے ساتھ یہ جو ایک مسلمانوں کی معیشت جڑی ہوئی ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں، تو یعنی یہ آیت بھی ہمیں سمجھ آئی اور اس کی تفسیر بھی ہمیں سمجھ آئی اس موقع پر. جی یقیناً یہ تو اس سے پہلے بھی، یعنی یہ جو 2 سال کا ایک بیڈ ایپیسوڈ آیا ہے کرونا کا، اس سے پہلے بھی یہ تو لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے حج کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کسی ایک کا نہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کا اور بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیوں کا روزگار وابستہ ہے. جیسے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ منافع للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت سارے فوائد ہیں، تو اس میں اللہ کریم نے گویا یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ صرف اہل ایمان کے لیے اس میں منافع نہیں ہے بلکہ اس میں تمام انسانیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اتنی ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین اور ایمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ اس معاشی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ سب لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی ایکٹیویٹی جنم لیتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ سب لوگ وابستہ ہوتے ہیں. وہ سارا کچھ بھی ان 2 سالوں میں جو ہے وہ رکا رہا، اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو منافع تھا، وہ جو لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار وابستہ تھا، معیشت وابستہ تھی، اس کے ساتھ معیشت وابستہ تھی، مفاد وابستہ تھا، تو وہ صرف اہل ایمان کی بات نہیں. اہل ایمان تو بلکہ خرچ کرتے ہیں زیادہ تر. اور دیکھیں یہ جو آپ نے بات پہلے بھی کی کہ حج مہنگا ہو گیا، ہم نے بات آپ نے شروع میں بھی بات کی، اور پچھلے بریک پہ جاتے ہوئے بھی آپ نے اس کو کلوز کرتے ہوئے کہا کہ حج مہنگا نہیں ہوتا. جب آپ نے اس کو ایک فرض، آپ نے مثال بڑی اچھی دی کہ جب وہ چائے مل گئی ان کو تو ان کا بڑی سستی مل گئی ہے، تو حج اگر موقع مل جائے تو وہ سستا ہی ہے جتنا بھی. اچھا میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے. حج پیسے بہت خوبصورت بات، حج ارادے سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، کرواتا اللہ کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود حج کرتے ہیں، یعنی آپ کو 2.5 لاکھ کا حج تھا یا 2 لاکھ کا حج تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود پلان کریں گے اور خود سے آپ حج کر لیں گے. پھر بھی اللہ کریم نے آپ کو موقع عطا فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو واقعتاً بلاوا آتا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. واہ. 2 باتیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جب میں نے حج نہیں کیا ہوا تھا تو میرے بڑے بھائی حج پہ گئے ہوئے تھے، تو میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ موجود تھا. تو میرے وہاں پہ ایک استاد، وہ بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ مجھ سے، ہم کھڑے تھے وہاں انتظار میں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے حج نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے. حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج ارادے سے ہوتا ہے. تو آپ ابھی ارادہ کریں کہ میں حج کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج ارادہ پورا کر دے گا. اور ایک تو یہ کام کریں کہ ارادہ کر لیں، اور دوسرا یہ کہ جتنے وسائل ہیں آپ کے پاس، چاہے 10 روپے ہیں تو آپ 10 روپے جوڑنا شروع کر دیں. جتنے وسائل ہیں اس کو جمع کرنا شروع کر دیں حج کی نیت سے، اور ارادہ کر لیں کہ میں نے حج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کروا دے گا.
تو پھر یوسف صاحب وہی ہوا. میں نے ان کو کہا میں ارادہ کرتا ہوں آئندہ سال حج پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آئندہ سال نہ کہو اسی سال میں حج پہ جاؤ. کمال میں نے زبردست. کہا تو حج ہو گیا ہے, اب ہم نے جو جانا ہے تو اگلے سال ہی جانا ہے. تو بہرحال وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً مجھے حج کروا دیا, مجھے ہی نہیں میری فیملی کو بھی کروایا, اور سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگرچہ کوئی مثال نہیں بنتی, کوئی ذکر نہیں بنتا, لیکن محض یعنی ایک شوق اور ایک کیفیت انسانوں کی, گنہگار انسانوں کی. مجھے ڈاکٹر صاحب جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو لٹرلی شاید میری جیب میں اس وقت 10 روپے بھی نہیں تھے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. بالکل یعنی میں بالکل ایسے ہی ہے یوسف سراج صاحب. جب اللہ تعالیٰ یعنی بالکل یہ بلاوا آتا ہے, اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں, الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ, یہ 3 لوگ ہیں, ایک حاجی, ایک معتمر عمرہ کرنے والا, اور جو حج اور جہاد کے اندر مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے محاذ پہ جا کے لڑائی کرنے والا. یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. فرمایا یہ تینوں جو ہے وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, اور مہمان بھی بن بلائے نہیں. فرمایا دعاہم, ان کو اللہ کریم نے بلایا ہوتا ہے, یعنی اللہ نے انویٹیشن دیا, خود سے نہیں آئے یہ لوگ. جی بالکل, یہ انوائٹڈ گیسٹ ہیں, یہ ان انوائٹڈ گیسٹ نہیں ہیں. اور دعاہم, ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. اور ویسے بھی تو حج کے بارے میں تو یہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور میقات سے یعنی بہت خوبصورت پوائنٹ, بہت خوبصورت پوائنٹ, زبردست. جی جی, جو لبیک کہا جاتا ہے, جو لبیک کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ صدائیں شروع کر دی جاتی ہیں. تو یہ جو لبیک کا کلمہ ہے, یہ عرب کے کلچر میں کبھی بھی ادا ہی نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ اس کا کسی نے نام پکارا. جب کوئی کسی کو پکارتا ہے تو اس کے جواب میں لبیک کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے ہمارے ہاں یعنی کلاس میں حاضری بولی جاتی ہے, نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں, یس سر, یعنی یہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہے, جب نام بولا جائے تو آپ لبیک کہیں, نام جیسے یس سر کہہ دیتے ہیں, آپ کسی بھی جواب. دیکھیں بعض کلمات ایسے ہیں جو کسی دیگر یعنی کسی نے اگر نہیں بھی نام پکارا پھر بھی وہ استعمال ہو جاتے ہیں. لبیک عربی زبان کا ایسا کلمہ ہے کہ جب کسی نے نام نہ پکارا ہو تو اس کے جواب کے علاوہ, کسی نے نام پکارا ہے اس کے جواب کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے. یعنی عربوں کے اندر آپ دیکھیں ان کے کلچر کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ آپ نے کسی صحابی کا نام لیا اور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لبیک جو ہے یہ ایک گویا کلمہ ہے ہی پکار کے جواب میں. تو جب اللہ کریم فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو بلایا ہے دعاہم, تو ہم جو حجاج کرام لبیک کہتے ہوئے میقات سے جاتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے, اس انویٹیشن کے جواب میں لبیک کہتے ہیں. اور یہ جو عام طور پہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ بلاوا آتا ہے, یقیناً بلاوا آتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پروٹوکول ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے بلایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کر دیتا ہے جو کچھ بھی یہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یعنی جو بھی یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے کیونکہ اس نے خود بلایا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ کہنا کہ یہ حج مہنگا ہے یا اس طرح سے, مہنگائی دنیا میں کس جگہ میں کس چیز میں نہیں ہوئی, ہر چیز میں مہنگائی ہوئی ہے. تو اسی تناسب سے حج میں مہنگائی ہو گئی. تو جن لوگوں کو استطاعت موجود ہے اور وہ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں وہ بھی ارادہ کریں اور وہ لازماً جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا بریک کا وقت ہے, ایک میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن میں یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کی محتاجی کو دور کرنے, آپ کو دولت مند کرنے, آپ کو غنی کرنے کے سلسلے میں, یعنی اس میں یہ حج کے بعد حج یا عمرے کے بعد عمرہ, یہ چیز بھی یعنی کہ باقاعدہ غنی کرنے کے لیے احادیث میں یہ چیز موجود ہے. اچھا, ایک تو یہ احادیث میں موجود ہے, دوسرا جن لوگوں نے حج کیے ہیں یا جو بار بار حج اور عمرے کرتے ہیں آپ ان سے تجربہ پوچھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے, وہ صادق مصدوق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب کوئی شخص جو ہے بار بار تابع الحج والعمرہ کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دو چیزوں کو یہ بہت یعنی فنا کر کے رکھ دیتی ہیں، ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک فقر کو، مفلسی کو ختم کرتے ہیں، اور دوسرا گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے مثال دی کہ کما ينفی الکیر خبث الحدید، کہ جب جیسے لوہا جو ہے وہ بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کا میل کچیل سارا کا سارا وہ کچل کے رکھ دیتا ہے، اس کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مفلسی اور گناہ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے سے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ مفلسی وہاں ختم ہوتی ہے تو جو شخص حج کرتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے زیادہ لگائے ہیں اور اس کو کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہے، بلکہ وہ جتنے پیسے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا کر کے واپس بھیجتا ہے۔ اور جو شخص تنگ دستی میں بھی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے، گناہ تو ختم ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک فائنانشل بینیفٹ بھی حج کے ساتھ جڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہے۔ ناظرین دیکھیے، یعنی پیسہ کس لیے بچاتے ہیں، حج کو مہنگا کس لیے کہتے ہیں کہ پیسے بچ جائیں، کوئی محتاجی نہ آ جائے، مفلسی نہ آ جائے۔ دو چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت تو پیارے پیغمبر نے دے دی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور اس گارنٹی کو دنیا میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی غلط ثابت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ گناہ بھی آپ کے دھلیں گے اور آپ کی مفلسی بھی ختم ہوگی، کس سے؟ عمرے اور حج سے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کو سمجھیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ